اچھا جی، دریائے چناب میں اگر تازہ ترین سیلابی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت پانی کا جو سب سے بڑا ریلا ہے وہ ہیڈ تریمو کے مقام سے گزر رہا ہے، اور وہاں سے گزرنے کے بعد یہ احمد پور، سیال، رنگ پور اور پھر مظفر گڑھ اور ملتان کے درمیان سے گزرے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے اس کو مظفر گڑھ اور ملتان کے علاقوں سے گزارنے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تقریباً 2 مین مقامات پر بریچنگ سیکشن بنائے گئے ہیں جو پانی کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو آپریٹ کیا جائے گا، اور پانی کو پھر اس علاقے سے نکالا جائے گا تاکہ زیادہ آبادی والے علاقے متاثر نہ ہو اور نہ ہی زیادہ جانی نقصان ہو اور مالی نقصان سے بھی بچا جا سکے۔ انتظامیہ کی بھرپور کوشش یہی ہے۔ بریچنگ سیکشن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو پہلا جو بریچنگ سیکشن بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے ہیڈ محمد والا کے مقام پر، جبکہ دوسرا جو بریچنگ سیکشن بنایا گیا ہے وہ شیر شاہ بند پہ بنایا گیا ہے تاکہ ان دونوں کو بریچ کر کے پانی کو یہاں سے نکالا جا سکے، اور مختلف جو آبادی والے علاقے ہیں مظفر گڑھ یا ملتان کے تو ان کو بچایا جا سکے۔ تاہم زیادہ تر جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ ابھی پانی تو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کیوسک اس علاقے میں آیا ہے، لیکن پیچھے 8 سے 9 لاکھ کا ریلا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس علاقے سے ہیڈ محمد والا کے مقام سے گزرے گا۔ پہلا جو بریچنگ سیکشن بنایا گیا ہے وہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر بنایا گیا ہے تاکہ ہیڈ محمد والا پل جو ہے وہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ اس پل کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 8 سے 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گزار سکے۔ ہیڈ محمد والا کے مقام سے جہاں سے اس کو بریچ کیا جائے گا وہ جو مین پل ہے، پل کے بالکل ملتان والی سائڈ سے اس کو بریچ کیا جائے گا، کیونکہ جب یہ ہیڈ محمد والا پل بنایا گیا تھا تو اس میں دریا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ اب اگر اس کو وہاں سے بریچ نہیں کیا جاتا تو تقریباً اس کی جو پانی ہے وہ وہاں سے 20 سے 25 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے، اور اس پانی کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ملتان والی سائڈ سے بند توڑ کے اور ملتان کے علاقے میں نہ داخل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ مجبوری ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ اس کو وہاں سے بریچ کیا جائے، اور یہ پھر پانی وہاں سے جو ہی اس کو بریچ کیا جاتا ہے تو پانی یہ سیدھا آگے جا کے دریا میں ہی دوبارہ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو دوسرا انہوں نے پوائنٹ بنایا ہے وہ بنایا ہے شیر شاہ بند کے اوپر بریچنگ پوائنٹ ہے وہ وہاں سے ایک تو ریلوے لائن اڑائی جائے گی، اور اس کے ساتھ دوسرا جو بند ہے جو روڈ ہے وہ وہاں سے اڑایا جائے گا، اور شیر شاہ بند کو جب اڑایا جائے گا تو پھر وہاں سے یہ پانی ہوتا ہوا پھر یہ پانی علی پور کے ساتھ اور پھر ہیڈ پائنات پہ پہنچ جائے گا۔ اور یہاں پر اگر بات کی جائے ہیڈ محمد والا کو جب بریچ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ لیا، تونسا، ڈیرہ غازی خان اور کوٹدو کا راستہ جو ہے وہ ملتان سے منقطع ہو جائے گا، اور جب شیر شاہ بند کے مقام سے ریلوے ٹریک کو اڑایا جائے گا یا وہاں سے مین روڈ کو اڑایا جائے گا تو اس وقت جو 2 صوبوں کی ٹریفک ہے وہ آپس میں اس کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، مطلب بلوچستان، فورٹ منڈرو یا ڈیرہ غازی خان یا اس سائڈ سے جتنی بھی آنے والی ٹریفک ہے وہ مظفر گڑھ تک تو پہنچ سکے گی، لیکن آگے ملتان اور پھر لاہور، اسلام آباد کے لیے اس کا داخلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا وہاں سے، اور جو لاہور سے آنے والے ہیں وہ بھی ڈیرہ غازی خان یا اگر بلوچستان جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مکمل طور پر یہ راستہ جو ہے بند ہو جائے گا، اور اس کی بحالی جو ہے وہ جلد از جلد کرنی پڑے گی، لیکن یہ مجبوری ہے کہ یہاں سے یہ بڑا ریلا جو 8 لاکھ 9 لاکھ کا ریلا جو آ رہا ہے تو اس کو یہاں سے گزارنے کے لیے 2 بریچ سیکشن بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کوئی زیادہ آبادی متاثر ہوئی نظر آتی ہوئی تو اس کو بھی بچانے کے لیے جو دیگر اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ انتظامیہ متحرک ہے اور وہاں پر موجود ہے، تاہم یہ شیر شاہ بند والا جو بریچ ہے یہ کنٹونمنٹ کا ایریا بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کنٹونمنٹ کا ایریا اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ اگر شیر شاہ بند کے مقام سے اس کو بریچ کیا جائے اور پھر وہاں سے پانی ایک سپیڈ کے ساتھ یہ پانی آگے نکل جائے، تو پھر کیونکہ اگر پانی وہاں پر رکے گا تو اس کے بعد یہ پانی ملتان اور مظفر گڑھ کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ پانی جو ہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بریچنگ سیکشن بنائے گئے ہیں، ان کو ضرورت پڑنے پر آپریٹ کیا جائے گا۔ اگر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ پانی ہیڈ محمد والا یا جو دوسرا شیر شاہ پل ہے اس کے نیچے سے اگر گزر جائے تو پھر یہ دونوں جو سیکشن ہیں ان کو آپریٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن لگتا یہی ہے، صورتحال یہی ہے کہ یہ دونوں جو سیکشن ہیں ان کو آپریٹ کیا جائے گا اور یہاں سے ان کو بریچ کر کے پھر پانی ہیڈ پائنات کی طرف روانہ کیا جائے گا۔